السلام علیکم۔ ہاں جی، آج کا جو ٹاپک ہے اب انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا کہ آگے ہم ڈیلی اسی طرح کا کوئی ٹاپک دیں گے کہ جس میں پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے حوالے سے آپ کی پسندیدہ اعمال، آپ کی محبت کن کن چیزوں سے تھی، تو اس طرح کے جو ہمارے عمل میں لانے والی چیزیں ہوں گی نا انشاءاللہ اس پر بات کیا کریں گے۔ آج کا جیسے ٹاپک نماز سے ریلیٹڈ ہے، اور ایسے اگر میں کہوں تو پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھنے کا جو بتایا گیا تو ایسے پڑھ کر شرم بھی بہت آئی، ایسے پڑھ کر دل میں محبت بھی بہت اتری۔ کیا عالم ہوتا ہوگا، آپ کیا اللہ سے اس وقت کس احساس میں اور کیا بات کر رہے ہوتے ہوں گے، کیسے آپ ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہوں گے، کیا ایک ایک لفظ آپ کی زبان پاک سے جب ادا ہوتا ہوگا اللہ کی تعریف کا، سجدے کا، تو کیا کیا عالم ہوگا اس وقت۔ اور وہ جو ان کی کیفیت بتائی گئی کہ ہچکی اس طرح سے آنا جیسے ابلتی ہوئی ہانڈی کا جو عالم بتایا جاتا ہے، کتنے درد کی کیفیت میں، اتنے ایک سوز کی کیفیت میں آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب ہمارے اندر یہ احساس اترتے ہیں تو ہمارے اندر نہ صرف نماز ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر دی، بلکہ ہمیں نماز کو شوق اور ذوق سے ادا کرنے کی راہ ملی ہے کہ آپ کی پسندیدگی، آپ کی اگر پیروی کرنی ہے تو ہم بھی ایسی نمازوں کو تلاش کریں، ہم بھی ایسی کیفیات کو تلاش کریں، ہم بھی ایسی حالتوں میں خود کو لے کے جانے کی کوشش کریں کہ جس میں نماز میں ہماری بھی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہو۔ چلو 5 وقت میں نہیں، ہر وقت نماز کی حالت میں نہیں، دن میں ایک بار تو صحیح، کسی ایک نماز کی ایک رکعت میں ہی صحیح، ایک بار سجدے میں ہی صحیح، ایک بار رکوع میں ہی صحیح، ٹھیک ہے، کہ دل محسوس کرے اور پیش ہو جائے اپنے رب کے سامنے۔ وہ تو اتنا مہربان رب ہے، وہ تو اتنا کریم رب ہے، تو اتنا پیار کرنے والا رب ہے، تو ہم اس کے سامنے پیش ہوں، ہمارے کیسے نہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، ہمارا کیسے نہ دل تڑپ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس وقت یہ کہہ رہی ہوں، آپ اس وقت یہ سن رہے ہیں، تو یہ لمحے بھی تو ہم اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہیں کہ بیچ میں اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس نیت سے کہہ رہا ہے، کون کس نیت سے سن رہا ہے، کس کے دل میں کتنی محبت ہے، کس کو کتنا مجھ پر بھروسہ ہے، کس کو مجھ پر کتنا یقین ہے، کس کو میری صفات پر کتنا یقین ہے، کون مجھے محبت سے پکارتا ہے، کون مجھے صدا لگاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے احساس ہمیں بڑی بڑی منزلوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ مسئلہ تو وہیں بنتا ہے کہ جہاں احساس ختم ہونے لگتا ہے، جہاں دل کی تڑپ ختم ہونے لگتی ہے، جہاں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کم ہونے لگتا ہے، جتنا وہ بڑھاتے جائیں گے اتنا اللہ کی قربت میں مزے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ وہ تو بہت پیار کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندے کو بہت بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ ہماری ذرا سی کوشش، ہماری ذرا سی محنت، ہماری ذرا سی ایفرٹ، ذرا قطرہ قطرہ بھی ہم جو اس کی محبت، اس کی قربت میں آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، یا اپنے اندر کو صاف کرتے ہیں، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کائنات کا سب سے بڑا قدردان اللہ ہے، اور وہ اس پر ہمیں صلہ دیتا ہے، وہ اس پر ہمیں جواب دیتا ہے، وہ اس پر ہمیں محبت دیتا ہے، ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل کر دیتا ہے، ہماری آخرت کو بھی انشاءاللہ سنوار دے گا۔ ہمارے اسی یقین، اسی ایمان پر کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، یہ مان رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قبر میں نہیں پوچھے گا، اللہ تو ہماری حشر کی منزلیں آسان کرے گا، تو ہمیں قربت میں آگے بڑھا دے گا۔ ہمارا یہ کہنا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کہتے رہا کرو، یہ کہتے رہا کرو، دل سے کہتے رہا کرو، نہیں پوچھے گا وہ ہمیں، معاف کر دے گا، عاجزی کے ساتھ، جھکے دل کے ساتھ۔ ہم کہاں اس قابل ہیں کہ وہ ہمیں پوچھ لے تو ہم جواب دیں، ہم کہاں اس قابل ہیں کہ اس نے کچھ سوال پوچھ لیا تو میں اس کا جواب دے سکوں۔ تو نہ پوچھی، میرا یہی گمان ہے، تو کہے گا میں نے اس سے کچھ پوچھا تو یہ پھنس جائے گی، میں نے اس سے قبر میں نے اگر اس کو معیار پر پورا لانے کا کیا، یہ تو نہیں پاس ہو سکے گی، تو اس وجہ سے مجھے معاف کر دے گا، اور کہے گا مجھے پتہ ہے کہ تم نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں گی یا ہم کچھ کر سکیں گے، بس تو اس وجہ سے وہاں معاف کر دینا، تو اس وجہ سے معاف کر دینا کہ ہم دنیا میں سب کے سامنے کہتے تھے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں قبر کا عذاب نہ دینا، ہمیں حشر کا عذاب نہ دینا، ہمیں قبر میں تنہا نہ چھوڑنا،
ہماری قبر کو اندھیرا نہ کرنا، ہماری قبر کو تنگ نہ کرنا۔ ہم تو گھبرا جائیں گے، ہم نہیں سہ سکیں گے۔ ہمیں روز محشر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں تھمانا، ہمیں اس دن کی اصل خوشی دے دینا، ہمیں اس وقت کے کامیاب لوگوں میں شامل کر دینا، تو وہ اس کو لاج آ جائے گی کہ یہ سب کے سامنے ایسے کہتے تھے، یہ مجھ سے مانگتے تھے، میں کیسے نہ دوں، میں نہیں دوں گا تو ان کو کون دے گا؟ تو جب تک ہم ان چیزوں کی کوشش میں نہیں لگتے، جب تک ہم ان چیزوں کو تلاش نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے آپ کو اس حالت میں لانے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ تو کوشش سے ملنے والا سفر ہے نا۔ کوشش کریں گے تو آگے ملے گا، کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تو یہ کوشش بڑھاتے چلے جانا ہے، یہ اپنے اندر شوق کو بڑھانا ہے، یہ اپنے اندر کی لگن کو بیدار کرنا ہے۔ نماز سے محبت، ٹھیک ہے، ایسے ہے کہ دل واقعی محبت محسوس کرے، ایسے ہے کہ واقعی آج ہم نمازیں پڑھیں اور جہاں پر سب نماز ادا کر کے اپنے احساس شیئر کریں کہ آج کسی نماز میں وہ کیفیت ملی، نماز کے کسی حصے میں وہ کیفیت ملی، کسی صورت میں وہ کیفیت ملی، کسی سجدے میں، کسی رکوع میں، تشہد میں، دعا میں، کس وقت نیت کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے دل کی حالت بدلی، کن لمحوں میں آج یہ کیفیت، یہ دل کی حالت ملی، اور پھر اس کیفیت، اس دل کی حالت کو برقرار رکھنا ہے بلکہ بڑھاتے چلے جانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی محبت، نمازوں میں خشوع و خضوع، نماز میں اللہ کے ساتھ پیش ہو کر اور اس کی کنیکشن میں رہنے کی سمجھ، طاقت اور توفیق عطا